صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز، سب سے زیادہ پیار آپ کو کس سے؟ صحابہ کرام پوچھتے تھے نا، ظاہر ہے سب بیٹھے رہتے تھے، اب ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی تو سب سے مسکرا کے ملتے تھے، سب سے محبت سے ملتے تھے، لیکن اب اس میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ اللہ کے نبی کس سے زیادہ چاہ رہے ہیں، کس سے زیادہ پیار کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا پوچھ لیں کہ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ پیار اور سب سے زیادہ محبت کس سے؟ تو پوچھنے لگے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ، مجھے سب سے زیادہ پیار عائشہ سے۔ عائشہ، یہ کون عائشہ ہیں؟ یہ اس امت کی فقیہہ امام ہیں، جن کے دروازے پہ سینکڑوں صحابہ بیٹھ کر درس لیا کرتے تھے۔ کم سنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی، ابو بکر کی بیٹی 9 برس کے اندر رخصتی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ وہ عائشہ ہیں، کہنے لگے مجھے سب سے زیادہ پیار عائشہ سے۔ صحابی کہتے ہیں قلت من الرجال یا رسول اللہ، یہ تو عورت ہیں، آپ کی اہلیہ ہیں، بیوی ہیں، ام المؤمنین ہیں، مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ مردوں میں سب سے زیادہ پیار آپ کو کس سے ہے؟ قال ابوہا، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ اللہ اکبر، عورتوں میں سب سے زیادہ پیار عائشہ سے اور مردوں میں سب سے زیادہ پیار ان کے باپ ابو بکر صدیق سے۔ قلت ثم من، پھر میں نے کہا اللہ کے نبی پھر اس کے بعد کس سے زیادہ آپ کو پیار ہے؟ قال عمر، کہا عمر بن خطاب سے سب سے زیادہ پیار۔ اللہ اکبر، میرے عزیز، جس سے ان کے نبی پیار کریں، جو ان کے نبی کے قریبی ہوں، اپنے نبی کے قریبی ہوں، ان کے مقام اور عظمت کا کیا کہنا۔ صحیح بخاری کی روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کنا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بابی بکر احدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم ابو بکر کے برابر کسی بھی صحابی کو کھڑا نہیں کرتے تھے، کسی کو نہیں سمجھتے تھے کہ وہ ابو بکر کا مقابلہ کر سکے۔ ثم عمر، پھر ابو بکر کے بعد عمر بن خطاب کو کسی کے مقابلے میں نہیں لاتے تھے۔ ثم عثمان، پھر عثمان غنی کے مقابلے میں کسی صحابی کو نہیں لاتے تھے۔ ثم نترک اصحاب النبی لا نفاضل بینہم، پھر نبی کے صحابہ میں ہم کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں دیا کرتے تھے۔ یہ مقام ہے اس حدیث پاک سے پتہ چلا۔ اور ایک دوسری روایت میں جو عبداللہ بن عمر ہی روایت کرتے ہیں، ابو داؤد کے اندر ہے، کہتے ہیں کہ کننا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی، نبی زندہ تھے اور ہم ان کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ افضل امت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعدہ ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، کہ نبی کے بعد سب سے زیادہ افضل شان اگر کسی کی ہے تو ابو بکر صدیق کی ہے، پھر اس کے بعد عمر کی ہے، پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کی۔ اس حدیث پاک سے جہاں ہمیں ابو بکر اور عمر اور عثمان کی فضیلت کا پتہ چلا، وہیں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ کننا نقول ورسول اللہ حی، ہم کہتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی مرے بھی ہیں، نبی بولو، سنو ذرا، یہ باتیں رکھو ذرا۔ اور ہمارے اس 14 صدی کے جو یہ، اب میں بولتا ہوں، باطل پرست، جھوٹے فریبی مکار مولوی لوگ جو ہیں، جو اپنے پیٹ پالنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو تسلیم نہیں کرتے اور کہتے نعوذ باللہ صحابہ نے نبی کو زندہ ہی دفن کر دیا، استغفر اللہ، اور کہتے ہیں یہ محبت ہے، نبی کو زندہ ماننا کیا ہے؟ نبی زندہ ہیں، نبی بادلوں میں آ رہے ہیں، سب کی مدد کر رہے ہیں، مشکل کشائی کر رہے ہیں، یہ کر صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی زندہ نہیں رہے، نبی مر گئے، اور انہی کے نقش قدم پر جو چلتے ہیں۔ ابھی آپ نے قرآن میں سنا ہے کہ رب نے فرمایا ہے ہم ان سے راضی ہیں اور وہ ہم سے بھی۔ اللہ، گویا ان کے عقیدے اور ان کے منہج کو فالو کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، خود بھی اللہ کو خوش کرنا ہے اور اللہ کی خوشی کو حاصل کرنا ہے۔ اور یہ علامت ہے کہ آپ اللہ سے راضی ہیں جبھی آپ ان صحابہ کے نقش قدم پر۔ آج ہمارے ملکوں میں کچھ مولوی لوگ ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، بڑا
बखान करते हैं, जी हम खुलफाए राशिदीन के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, हम खुलफाए राशिदीन के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। उनको बोलो बेटा आमीन रफे देन तक ही खुलफाए राशिदीन है, अकीदा कहाँ है? जुगादरियों के जो अकीदे बदअकीदगियां जो किताबों में मौजूद हैं, उनको क्या करोगे? वो कहाँ गए? हमें बुनियाद ही गलत है कि नहीं है? सिर्फ खुलफाए रट लगाते हैं ये। मैं दावा करना अलग चीज है और अमली जामा पिन्हा कर साबित करना ये अलग चीज है। दावा करने वाले दुनिया में बहुत हैं, हजरत ईसा को मानने वाले, हजरत मूसा के नक्शे कदम पर चलने वाले दावेदार बहुत हैं, लेकिन हजरत ईसा और हजरत मूसा की तालीमात से ये लाखों कोसों दूर हैं, उनके नक्शे कदम से दूर हैं। सुनो आगे, तिरमिजी की रिवायत, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ही इस हदीस के रावी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, या अबा बकरिन अंत साहिबी फिल गार, ऐ अबू बकर गार में तुम मेरे दोस्त रहे, व साहिबी अलल हौज, और जब मैं हौज़े कौसर पर बैठूंगा उस वक्त भी तुम मेरे हमनशी रहोगे। अल्लाहु अकबर, ये मकाम, ये मर्तबा हौज़े कौसर पर नबी जहां लोगों के कौसर के जाम बांट रहे होंगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक उनके पहलू बैठे होंगे। जहां नबियों का गुजर नहीं, रसूल नहीं पहुंच सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस मुकद्दस साथी को अब किस तरह मकाम अता फरमाया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, सुनो हजरत उमर, रिवायत हजरत उमर के बारे में आता है, कहते हैं कि एक दफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने हजरत अबू बकर का तज़किरा छिड़ गया, उनके फदाइल, उनके मनाक़िब बयान होने लगे। फबका, तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे। वक़ाला, और कहने लगे, वदित्तु अन्ना अमली कुल्लहु मिस्ल अमलिही यौमन वाहिदन मिन अय्यामिही औ लैलतन वाहिदन मिन लयाली। कहने लगे, मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी के ये सारे आमाल और मेरी रातों के ये सारे आमाल जितने भी हैं, है ना, जितने जिंदगी के दिन के आमाल हैं और जितने रात के आमाल हैं, अबू बकर की एक दिन और एक रात के अमल के बराबर हो जाएं। एक दिन और एक रात। कहने वाले ने कहा कि वो रात कौन सी जिस रात की तमन्ना आप कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि मेरी पूरी जिंदगी की इबादत और तकवे और तहारत अबू बकर की एक रात के बराबर हो जाए। कहने लगे, वो रात है कि जब कुफ्फारे मक्का ने आपको मक्के से निकलने पर मजबूर किया और आप अपने दोस्त अबू बकर सिद्दीक के साथ गार के अंदर तशरीफ ले गए। रात की तारीकी में अबू बकर सबसे पहले गार के अंदर छुप गए और गार को पाको साफ किया और अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर गार की तमाम सुराखों को बंद किया। और जब कपड़े फाड़ के खत्म हो गए और सारे सुराख बंद हो गए सिवाय दो सुराखों के, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया कि अल्लाह के हबीब अंदर तशरीफ लाइए। अब गार पाको साफ हो चुका है। गार के अंदर अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए। दो सुराख बाकी थे, दोनों पैरों के अंगूठे उस सुराख के अंदर डाल दिए और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पहलू पे